اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ماہ مبارک رمضان کا دوسرا روزہ آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی طاعت و عبادات کو قبول فرمائے۔ دوسرا پارہ سیقولو سے شروع ہوتا ہے اور دوسرے پارے کا خلاصہ اور مختصر تفسیری نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے اعتراض کیا۔ اس پارہ کی ابتدا میں اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، تحویل قبلہ کے حکم خداوندی پر ناسمجھ لوگ اعتراض کریں گے کہ مسلمان بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کا رخ کیوں کرنے لگے۔ اس کا جواب دیا کہ تمام جہات مشرق ہو یا مغرب اللہ ہی کی ہیں، وہ جس طرف چاہے اپنے بندوں کو رخ کرنے کا حکم دے۔ کسی بندہ کو اعتراض کا حق نہیں ہے کہ اللہ کے فرمان برداروں اور نافرمانوں میں تمیز کے لیے تحویل قبلہ کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ فرما بردار فوراً اسے مان لیں گے اور نافرمان ماننے کی بجائے اعتراضات پر اتر آئیں گے، اور اس طرح مخلص مسلمان اور کافر و منافق کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ یہ فلسفہ تھا قبلہ کی تبدیلی کا، اور اس کے بعد امت مسلمہ کے اعتدال اور میانہ روی کا تذکرہ اور بیت اور فضیلت کا بیان ہے کہ قیامت کے دن جب کافر اپنے نبیوں پر تبلیغ رسالت میں کوتاہی کرنے کا اعتراض کریں گے تو امت محمدیہ کے لوگ انبیاء علیہ السلام کے فریضہ نبوت کی ادائیگی پر گواہ کے طور پر پیش ہوں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کی گواہی دیں گے، تمام امتوں کی، اور تصدیق کریں گے۔ آپ کتنے دلائل پیش کر دیں، اہل کتاب پر تعصب اور ہردرمی کا ایسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ یہ کسی قیمت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ نماز میں قبلہ کی طرف سفر اور حضر میں رخ کرنا ضروری ہے، جہاں پہ بھی ہوں قبلہ کی طرف کرنا ہے۔ اہل کتاب حضور علیہ السلام کے نبی برحق ہونے کو اس طرح سے جانتے ہیں کہ جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں، مگر حق کو چھپانے کے مرض میں مبتلا ہیں، اس لیے آپ پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا شکر ادا کرنے کی عادت بنائیں۔ نماز اور صبر کو ذریعہ بنائیں مشکلات پر قابو پانے کا، اور اسلام کے لیے جانی و مالی ہر قسم کی بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ کے راستے میں کی جانے والی قربانی اور مردہ نہیں، اور جو لوگ رائے خدا میں شہید ہو گئے وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ حج اور عمرہ کے موقع پر کیے جانے والے اعمال، خصوصاً صفا و مروہ کی سعی، اسلامی شعائر میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دلائل اور ہدایت کے واضح احکام کو چھپانے والے لعنت خداوندی کے مستحق ہیں، لیکن توبہ کرنے والے اور تائب ہو کر اپنا رویہ درست کر کے احکام خداوندی کو بیان کرنے لگے تو یہ لعنت سے بری ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ معبود حقیقی ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کی رحمت تمام مخلوقات کے لیے عام ہے، اور اہل ایمان کے لیے اس کی رحمت تام ہے۔ اور اسی طرح آسمان اور زمین کی تخلیق، دن رات کی ترتیب، اور انسانی نفع کے لیے پانی میں چلنے والی کشتیاں، بادل، بارش، زمین سے نکلنے والے پھل اور سبزیاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عقلی دلائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں معبودان باطل کے ماننے والے قیامت کے دن پچھتائیں گے اور ایک دوسرے سے برات کا اظہار کریں گے، مگر جہنم سے کسی طرح بھی نہیں بچ سائیں گے۔ اور فرمایا کہ قرآن کریم کے اتباع کی تلقین ہے، اور قرآن کے مقابلے میں آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی مذمت کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو اندھے بہرے کہہ کر جانوروں کی طرح قرار دیا گیا ہے کہ یہ جانوروں کی مانند ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی پستر ہیں۔
پاکیزہ اور حلال کھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح مردار، جاری خون خنزی اور اسی طرح خنزیر اور غیر اللہ کے لیے نامزد اشیاء کی حرمت کا اعلان ہے، یعنی حلال چیزیں کھانے کا حکم ہے۔ نیز اس ضابطہ کا بیان بھی ہے کہ جان بچانے کے لیے ضرورت کے وقت اس قدر مختصر سا جو ہے وہ حرام چیز سے کھا سکتے ہیں، اگر جان بچانا ہو تو وہ گناہ نہیں ہے۔ نیکی اور اس کی مختلف اقسام کی فہرست بھی بیان کی گئی ہے کہ نیکی بر کیا ہے۔ نیکی دراصل ایمانی بنیادوں پر سر انجام پانے والے اعمال ہیں۔ عزیز و قارب، یتیم اور مسکین کے ساتھ مالی تعاون، نماز و زکوٰۃ کا اہتمام، ایفاء عہد، مشکلات میں حق پر صبر و ثابت قدمی کا مظاہرہ، سچائی کا التزام کرنے والے ہی متقی کہلا سکتے ہیں۔ اور اس طرح فرمایا گیا قصاص اور دیت کے قانون کو بیان کر کے بلا امتیاز اس پر عمل درآمد کرنے کی تلقین ہے۔ قصاص کے حوالے سے فرمایا گیا کہ حیات انسانی کے تحفظ کا ضامن ہے۔ وصیت کی تلقین کی گئی ہے، وصیت کی تلقین کرتے ہوئے کسی پر ظلم اور ناانصافی نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور اسی طرح روزے کے احکام بھی اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں اور اس کی حکمتوں کا بیان ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کا سبب اس مہینہ میں قرآن کریم کا نازل ہونا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی راتوں میں کھانے اور پینے اور بیویوں سے ملنے کی اجازت ہے۔ اور نیز اعتکاف کے عمل کا تذکرہ ہے کہ روزہ کے ابتدائی اور انتہائی وقت کا بیان بھی ذکر ہوا ہے اسی صورت میں، اسی پارے میں۔ اور دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھانے اور لوگوں کو ناجائز مقدمات میں الجھانے سے باز رہنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح اس بارے میں فرمایا قمری مہینے کے مختلف ایام میں چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، چھوٹا بڑا ہونا، اس کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اوقات کے انضباط اور حج وغیرہ کی تاریخوں کے لیے تعین کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ اور دنیا سے برائی کے ختم ہونے کے لیے قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہے اور اس کے احکام کا تذکرہ ہے۔ احترام کے ضابطہ کا بیان ہے۔ حرمت بدلہ کی چیز ہے، لہٰذا احترام کروانے کے لیے دوسروں کے مقدسات کا بھی احترام کرنا ہوگا۔ اللہ کے دین کے دفاع میں مال خرچ کرنا ہی تباہی سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ عمرہ اور حج کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ اگر حالت احرام میں خانہ کعبہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو اس صورت میں دم دے کر جو ہے وہ کوئی کفارہ دے کر احرام کھول سکتے ہیں۔ حج تمتع یا قران کی صورت میں جو ہے وہ دم شکر دینا ہوگا اور ایک جو ہے وہ قربانی کرنی ہوگی۔ احرام کی حالت میں غیر اخلاقی حرکتوں سے گریز کیا گیا یہ بیان ہوا ہے۔ جنسی موضوع پر گفتگو نہ کریں، مساوات کو مد نظر رکھ کر تمام افعال حج کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ جمرات کی کنکریاں 3 دن واجب ہیں، رمی جمرات، اور چوتھے دن حاجی کی ثوابدید پر منحصر ہے۔ اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کیا جائے اور دنیا آخرت کی خیر و بھلائی مانگی جائے۔ 2 قسم کے انسانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، کبر و نخوت رکھنے والے افراد، فساد اور ہٹ درمی کے خوگر، جو اللہ کی بات کو کسی قیمت بھی تسلیم نہیں کرتے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عجز و اخلاص کے پیکر جو اپنی جان و مال کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، وقت پر تیار ہوں اور وہ اللہ کی رحمتوں و مہربانیوں کے مستحق ہیں۔ اور اسی طرح بیان فرمایا کہ شیطان کی اتباع چھوڑ کر پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تلقین کی گئی ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، بنی اسرائیل اور ان پر جو انعامات کیے گئے ان کا تذکرہ ہے۔ مذہبی اختلافات اور فرقہ واریت کے لیے ضابطہ کا بیان کہ دلائل کی بنیاد پر حق کی اتباع کرنے والے ہدایت یافتہ اور پسندیدہ لوگ ہیں، جبکہ دلائل سے تہی دامن اپنے من مانے نظریات پر چلنے والے قابل مذمت اور گمراہ ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ جنت کے حصول کے لیے قربانیوں کے لمبے سلسلے اور تکالیف اور مشقت پر کی پرخطر وادی سے گزرنا پڑتا ہے، جنت ایسی ہی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اور فرمایا کہ جہاد طبیعتوں پر گراں گزرتا ہے، مگر انسانیت کا اس میں فائدہ ہے اور دوسروں پر اعتراض کرنے والوں کو خود اپنے کردار پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ مسلمانوں پر جہاد کے حوالے سے اعتراض کرنے والے اپنے ظلم و ناانصافی پر بھی غور کریں کہ وہ مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکتے ہیں،
اسلام پر عمل پیرا ہونے کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے گھروں میں بے گھر کرتے ہیں، ان کے گھروں سے بے گھر کرتے ہیں، اور ایسی فتنہ پردازی تو قتل سے بھی بدتر ہے۔ اور فرمایا کہ شراب اور قمار کے بارے میں ابتدائی ذہن سازی کرتے ہوئے ان کے نقصانات کو اور فوائد کے تقابل کو بتایا گیا ہے، اور اسی طرح یتیموں کی کفالت کی تعلیم اور ان کی تعلیم اور نکاح میں توحید پرست کو بت پرستوں پر ترجیح دینے کا حکم ہے۔ خواتین کے مسائل بیان ہوئے ہیں کہ جن میں حالت حیض میں اپنی بیویوں سے دور رہنے کا حکم ہے، جھوٹی قسم سے بچنے کی ترغیب ہے، بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم جس کو ایلا کہتے ہیں کہ حکم کو بیان کیا گیا ہے، طلاق اور عدت گزارنے کی خاص طور پر 3 طلاق کا حکم اور حلالہ کے حوالے سے بیان ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال مقرر کی گئی ہے، اور زچہ بچہ کی کفالت شوہر کے ذمے ہے۔ شوہر کے انتقال کی صورت میں عورت کو 4 ماہ 10 روز عدت گزارنے کا حکم ہے۔ اور اسی طرح سے مہر کے بارے میں بیان کیا گیا اور مہر کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور ضوابط شرعی کو پامال نہ کرنے کا حکم ہے۔ نماز کی پابندی اور اس کے اہتمام کی تلقین کی گئی ہے، اور کسی خوف و خطر کی وجہ سے اگر کھڑے نہ ہو سکیں تو سواری پر ہی ادا کر لیں۔ اسی طرح جہاد کی ترغیب دی گئی ہے اور جہاد میں پابند رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جو ہے وہ قوم عمالقہ ایک ظالم قوم تھی، اور جالوت اور طالوت کا قصہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے جہاد سے رائے فرار اختیار کرنے کی وجہ سے ایک ظالم قوم عمالقہ کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا، تو انہیں جہاد کی فکر لاحق ہوئی، اور حضرت شموئیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مسلم بادشاہ طالوت کی زیر قیادت جہاد کا حکم دیا، اور طالوت کی امارت پر بنی اسرائیل نے اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جسمانی قوت اور جنگی علوم میں مہارت کی بنیاد پر ان کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا، اور بنی اسرائیل کی مذہبی مقدسات اور حضرت موسیٰ و ہارون کے تبرکات پر مشتمل تابوت کے جو دشمنوں کے قبضے میں تھا انہیں واپس لا کر ان کی تسلی اور دل جمی کا انتظام کر دیا۔ اور اسی طرح اس مختلف واقعات اس حوالے سے بیان ہوئے ہیں، اور یہ بیان کیا گیا کہ قلیل جماعت کے جو بعض روایات کے مطابق فقط 313 تھی، یہ جہاد میں شریک ہوئی اور ایمان کے مطابق کاربند تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی اور کفار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اسی طرح سے کچھ واقعات بیان ہوئے ہیں، اور حضرت پیغمبر اکرم کا نبی امی ہونے کے باوجود ان کے تاریخی واقعات کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ حق کتاب ہے، اور آپ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ اہم نکات جو ہیں اور ان کے عمل کرنے کی باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ تبدیلی ایک امتحان ہے، زندگی میں موسم، جگہ، حالات کی تبدیلی کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے، اور مومن کی زندگی کا مرکزی نقطہ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ کسی بھی غلط کام کا ارادہ ہو تو اللہ کی خشیت کی وجہ سے چھوڑ دینا ہے، صحیح طریقے پر اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، اور کسی بھی امتحان میں امید اور شکر کو نہیں چھوڑنا ہے۔ حضرت ہاجرہ کے صبر کا حوصلہ، کسی بھی مشکل اور تنہا حالت میں رضایت الہی کا خیال رکھنا، اور شیطان کے بہکاوے سے بچتے ہوئے کھانے پینے میں حلال اور طیب اختیار کرنا، تقویٰ کو بطور زاد راہ لے کر سفر کرنا اور پرامن رہنا، فرض عبادات کے ذریعے تقویٰ کے حصول کی کوشش کرنا۔ اللہ بندے کے قریب ہے، اور اس لیے ہر حال میں اسی سے دعا کرنا اور اسی کو پکارنا، اور دنیا طلبی میں ہی نہ لگے رہنا، اور دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی بھلائی کو مانگنا۔ شادی بیاہ کے معاملات میں عقیدہ پر سمجھوتا نہ کرنا، کسی شرک کرنے والے سے زندگی کا اہم تعلق قائم نہیں کرنا ہے، اور اسی طرح طلاق دیتے ہوئے بھی احسان کا معاملہ کرتے ہوئے بھلے طریقے کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہونا، اور بیوہ کا 4 ماہ 10 دن عدت گزارنا، اور پھر معروف طریقے سے جو ہے وہ نکاح کرنے کے حوالے سے بھی فیصلہ اختیار کرنا، درست نیت، خوب محنت اور بہت دعا کے ساتھ خدمت دین کے لیے نکلنا۔
یہ وہ اہم نکات ہیں جو اس بارے میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے ان معارف کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے۔ ہم سب کو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ معشور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔